अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़रा, सूबाई वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। बैठक में क्या बात हुई है, क्यों एक अहम मामलात को देखने के हवाले से समझा जा रहा है कि जनाब कुछ ना कुछ बलूचिस्तान के हवाले से चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है, जल्द क्या इम्कानात हैं और किस तरह दहशतगर्दों के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही थीं अब वो किस नताइज पर पहुँचेंगी। इन तमाम मामलात के ऊपर इस बड़ी बैठक के ऊपर आज हम बात करेंगे कि मुलाकात के हवाले से किन बातों को जो है वो ज़ेरे गौर लाया गया और कौन कौन सी बातें जो हैं वो की गई। इस वक्त तज्ज़ियाकार शाहनवाज़ बलोच साहब हैं, गहरी नज़र रखते हैं बलूचिस्तान के बहुत सारे अहम मामलात के ऊपर, अपनी एक मुनफरिद राय रखते हैं। शाहनवाज़ साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। शाहनवाज़ बताइएगा, आज इस अहम बैठक हुई है, इजलास हुआ है, अहम अरकान सूबाई असम्बली थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब भी नज़र आ रहे थे। क्या है, अब क्या होने जा रहा है बलूचिस्तान में अनकरीब? बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। जिस गैर मामूली हालात की तरफ बलूचिस्तान बढ़ रहा है, खासकर मखदूश अमन अमान की सूरत हाल है। इस वक्त बलूचिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस है वो दहशतगर्दी की है और ये अब सबके सामने वाज़ेह हो चुका है कि सरहद पार जो है दहशतगर्द आते हैं और दाखिल होते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसमें माजी में भी ये शवाहिद सामने आए हैं कि अफगान सरजमीन और जो खासकर दिल्ली ऑपरेट करता है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को और मरकजी किरदार भी है। अब जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है तो माजी की निस्बत ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और जाहिर सी बात है अब रियासत जो है गैर मामूली इक़दाम उठाने जा रही है। जो हमारी बात हुई है सिक्योरिटी ज़राए से तो सियासी पॉलिटिशियन भी है, वहाँ पर पार्लिमान सियासी जमातें हैं जो खासकर हुकूमत का हिस्सा है। तो एक मतलब हिकमत अमली बनाई जा रही कि जो दहशतगर्द है, हथियार उठाए हुए हैं, सहूलतकार हैं, कोई भी हो, उनके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। मतलब शाहनवाज़ बलोच साहब, ये मामला तय हो गया कि जनाब अब नरमी नहीं बरती जाएगी, अब जो है वो सूरत हाल को तरीके से हाथ में लेकर जो है वो बर्ताव किया जाएगा। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे कि जनाब मुज़ाकरात की भी बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे कि ठीक है चीज़ों को देखते हैं। अब क्या लाएअमल बन रहा है इस साने के बाद? अब अली रज़ा साहब मैकेनिज्म मुकम्मल वाज़ेह तौर पर एक रोड मैप की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि पहले माजी में एक रोड मैप वाज़ेह था, आपको याद है नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था तो एक ठहराव आ गया, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को एक बार फिर उसी तरह मुतारिक करके खासकर बलूचिस्तान केपी बलूचिस्तान पर इसके बाद बलूचिस्तान इस वक्त मैंने कहा ना गैर मामूली सूरत हाल है वहाँ पर। मगर शाहनवाज़ बलोच साहब ये भी इतलात आ रही हैं कि जनाब बहुत सारी जगहों पर चीज़ें का आगाज़ हो गया है, बहुत सारे जगहों पे चेकिंग का अमल और बहुत सारे मामलात के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जनाब बहुत सारी जगहों के पर जो है वो क्रॉस बहुत ही ज़्यादा करीबी तौर पर जो है वो चीज़ों को लॉक किया जा रहा है। कहीं कहीं वो कौन कौन से इलाके हैं, अगर शाहनवाज़ बलोच साहब बता सकेंगे जनाब, जहाँ सबसे पहले और सबसे ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है? सबसे पहले देखिए जो सेंसिटिव एरिया है जैसे कि नसीराबाद बोलान का हिस्सा हो, खलात हो, आवरान हो, जोब हो, लोरा लाइव के एरियाज हो जो मिलते हैं वहां से, फिर इसी तरह कोलू बारकान के एरियाज हैं, इसी तरह आप आ जाते हैं मकरान की साइड पर तो यहाँ पर ऐसे एरियाज हैं। वहां पर अब टारगेटेड ऑपरेशन यहाँ पर बाकायदा पहले अब तो मतलब पहले तो शुरू था टारगेट, लेकिन अब उसमें मजीद शिद्दत लाई जा रही है। खासकर अब सिंध के ऊपर भी हाथ डाला जा रहा है जो यहाँ बैठकर सहूलतकारी भी कर रहे हैं दहशतगर्दों की। जो खासकर एक तो अफगान महाजरीन का भी बड़ा मसला है। शाहनवाज़ बलोच साहब, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना सहूलतकारी का, मैं ये जानना चाहूंगा कि जनाब एक तो ये मामला है कि जो एक बराह रास्त आ रहा है असला उठाकर, और एक वो ग्रुप है जो कि सहूलतकार कह लें, सॉफ्ट कॉर्नर कह रहे हैं, जो रखता हो इन कलंदन तंजीमों के हवाले से, उनको किस तरह निपटा जाएगा? जो सोशल मीडिया के हवाले से भी नज़र आ रहे होते हैं, खुल के एक बात कर रहे होते हैं, जो एक आम पाकिस्तानी वो कह सकता है कि जनाब ये तो ज़्यादती कर रहे हैं, मतलब बदतमीज़ी के हवाले से इतना हार्श और इतने इस हवाले इस नहज तक पहुंचना। तो उन लोग जो कि उनकी राय आम्मा
کو ہموار کروا رہے ہیں، اس کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا پالیسی بنی ہے؟ جس طرح علی رضا صاحب دیکھیں، سوشل میڈیا پر جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو یہاں آپریٹ کر رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں، ان پر تو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، لیکن یہاں سے بیٹھ کر لوگ جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہاں پر جو آپریٹ کر رہے ہیں ان پر تو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ دو قسم کے سہولت کار ہیں، ایک تو وہ سہولت کار ہے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم کو آگے بڑھاتے ہیں، دوسرے وہ سہولت کار ہے جو باقاعدہ طور پر جو ٹیررسٹ آتے ہیں سڑک پار کر کے پھر ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ پلاننگ کرتے ہیں کس طرح کہاں کون سا ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو یہ تمام ضابطوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ خاص کر اس میں غیر ملکی بھی شامل ہے، خاص کر افغان مہاجرین بھی شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اب ریاست میں یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ افغان مہاجرین کی فوری واپسی کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کو واپس افغانستان بھیجنا ہے، یا کوئی بھی ہو جو پاکستانی شناخت نہیں رکھتا، جو کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، ان کو انہی ممالک میں بھیجا جائے جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پر کسی مہاجرین کو بیٹھنے کی اب اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے، سہولت کاری کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں، لیکن اب چونکہ شاہ نواز بلوچ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کوئی بڑی عہدوں پر تبادلے امکانات ہیں؟ کیا ان تمام کارروائیوں کے بعد کوئی اثر اس طرف آ سکتا ہے، چاہے سیاسی ہوں چاہے غیر سیاسی عہدے ہوں؟ بڑے لیول پر تبادلوں کا کوئی امکان ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ کچھ اطلاعات اور بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں شاید آپ کے ذریعے پہنچ سکیں۔ کوئی امکانات ہیں، کوئی ایسی معاملات چل رہے ہیں بلوچستان حکومت کے حوالے سے؟ علی رضا صاحب دیکھیے کوئی تبدیلی موجودہ تناظر میں تو دیکھنے میں نہیں مل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنا کام اسی طرح کر رہے ہیں، میرے خیال میں سرفراز بگٹی کو اگر ہٹا کر کوئی کسی اور کو لا کر پھر وہ ٹیم تشکیل دیں گے، اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ جو ایک تسلسل چل رہا ہے اس وقت بلوچستان میں تو ایک بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ میں جو تجزیاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ نہیں لگتا کہ سرفراز بگٹی کو اس پوزیشن سے ہٹائیں گے، کیونکہ نہیں، ہم سرفراز بگٹی صاحب کی بات نہیں کر رہے صرف شاہ نواز بلوچ صاحب، میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا، بہت سارے عہدے ہوتے ہیں نا کہ بالکل آپ نے کہا شاید محکمہ داخلہ کے حوالے سے یا دیگر محکمے قلمدانی سے لے کر کسی اور کو دینا، یہ تو دیکھیے عام طور پر ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے کہ آئی جیز یا دیگر کے جو تبادلے ہوتے ہیں وہ بھی، تو یہ بلوچستان کو آپ بالکل ہی ڈفرنٹ سمجھے، الگ سمجھے۔ یہ کراچی شہر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ڈکیتی ہو رہی ہے یا دیگر معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت بڑی جنگ ہے، ایک بہت بڑی لانگ ٹرم کی لڑائی ہے، اور یہ پاکستان بہت بڑا سفر کر رہا ہے۔ تو اس میں آئی جی کے عہدے کو آئی جی کو ہٹانا، کسی اور کو آئی جی کو تعینات کرنا، یہ معاملہ اس میں نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں سیکورٹی پلان ہے، اور جس پر اب سب متفق ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو اجلاس منعقد ہوا، وہاں پر تمام پارٹیز نے شرکت کی، ماں سوائے اپوزیشن، اور بی این پی نے شرکت نہیں کی، پشتونخوا کے محمود خان اکرزئی نے شرکت نہیں کی، پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی۔ تو بہرحال اس پر جو ہے بہت سارے لوگ نعرہ ہیں کہ کم از کم ایک پیج پر ہونا چاہیے، ان کے جو بھی تحفظات ہو، پولیٹیکلی جو بھی تحفظات ہو۔ شاہ نواز بلوچ صاحب اب ایک اور بات بھی اس کے اندر سے نکلتی ہے نا کہ دیکھیں جہاں یہ والی بات کی جا رہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک پالیسی مرتب کر دی گئی، تو پھر وہاں پر علی امین گنڈا پور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے، وہاں سے بھی ایک آواز آتی ہے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں پھر یہ کہیں نہ کہیں بگاڑ کا سبب نہیں بنتے کہ ایک پالیسی کچھ بن رہی ہے، اس کو اپوزیشن کی طرف سے بغیر اس طرح دیکھے بغیر سٹیٹس فیکٹس کو چیک کیے بغیر ایک بیان دے دینا، تو یہ کہیں نہ کہیں معاملات کو خراب نہیں کرے گا؟ شاہ نواز بلوچ صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ علی رضا صاحب دیکھیے پولیٹیشین ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یہ علی امین گنڈا پور، انہیں اتنا علم نہیں ہے کہ امیگریشن پالیسی الگ ہوتی ہے ریاستوں کے اندر۔ کوئی بھی مہاجر آتا ہے اس کے پاس مہاجر کارڈ ہوتا ہے، اسے شہریت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں شہریت کے لیے بھی عالمی قوانین موجود ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، اقوام متحدہ کی ایک باقاعدہ پالیسی اور قانون موجود ہے کہ جو
ممالک کن لوگوں کو شہریت دیتے ہیں؟ جنگ زدہ، معیشت زدہ ہوتے ہیں، یا ذاتی طور پر کو دشمنی یا جان کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن مصیبت یہاں پر یہ کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو اس وقت پناہ دی جب وہ جنگ زدہ تھے، جب افغان وار میں سرد جنگ شروع ہوئی، پھر اس کے بعد 9/11 یعنی کہ رشیا کے بعد، پھر اس کے بعد 9/11، اسی طرح ایک تسلسل سے پاکستان نے تو مہمان نوازی کی ہے. اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب افغانستان میں تو حالات نہیں ہے تو جا سکتے ہیں، تو اس لیے ریاست پر ہے. لیکن کس طرح کی شہریت، کون سی کس طرح کی شہریت، کس قانون کے تحت آپ شہریت دیں گے؟ تو یہ ایک میرے خیال سے نامناسب غیر سیاسی رویہ اختیار کیا گیا ہے. جو فورم مل رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا فورم اس لیے ہے موجود ہے کہ وہاں پر حکومت، اپوزیشن اراکین جو پارلیمان میں موجود ہیں وہ اپنا مدعا رکھتے ہیں، وہاں پر تجاویز پیش کرتے ہیں، چاہے اپوزیشن ہو. وہ اگر بات چیت کے لیے کہہ دیں کہ بھائی ہم بات چیت کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے، تو وہ کیا روڈ میپ ہوگا، وہ پالیسی کیا ہوگی، آپ کا کیا کردار ہوگا، آپ کی جماعت کا کیا کردار ہوگا، آپ کس طرح ہمیں سپورٹ کریں گے. حکومت ظاہر سی بات ہے اس سے تجاویز طلب کرے گی اور مناسب سمجھے گی. ظاہر سی بات ہے عسکری قیادت بھی اسے آن کرے گی کہ کہے گی بالکل ٹھیک ہے، جو معاملات سیاسی حوالے سے حل ہو رہے ہیں تو وہاں پر ہم طاقت کا استعمال نہیں کریں گے. جہاں جہاں اسپیس گنجائش پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر ڈائیلاگ کو اسپیس دیا جائے گا. وہاں تو طاقت کا استعمال تو نہیں ہوگا. لیکن آپ فورم کو چھوڑ کر، فورم سے باہر رہ کر نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، اس فورم کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ سیاسی ماحول ہی نہیں بن رہا. مطلب حالات کو آپ ماحول مزید مزید خرابی کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. شاہ نواز بلوچ صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، کیا بن سکتی ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے. کچھ سوال تھے جو گردش کر رہے تھے، کچھ افواہیں تھیں جو اس وقت چل رہی تھی، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے ناظرین، اور آپ سن رہے تھے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب خود موجود تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت جو دیگر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ایک اہم اجلاس جو ہے وہ سامنے کیا گیا ہے. بریک کے حوالے سے ناظرین جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد آتے ہیں اور تجزیہ تھوڑا سا اور بھی اس حوالے سے، اس بیٹھک کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے.